सूरत नूह की आयत नंबर 11 है और उसमें अल्लाह पाक फरमाते हैं युरसिल समा अलैकुम मिदरारा, और भेजा जाएगा आसमान से तुम पर बारिश को। इस आयत मुबारका के ज़िमन में मुफस्सिरीन किराम ने बहुत ही अहम और बहुत ही खूबसूरत नुकात बयान फरमाए हैं। सबसे पहली बात है कि इस आयत मुबारका का मौजू क्या है, तो वो फरमाते हैं कि इस आयत का मौजू जो है वो सिचुएशनल दावत है कि किन हालात में किस तरह की जो है वो दावत देनी चाहिए। इस ज़माने में मुफस्सिरीन किराम ये फरमाते हैं कि तकरीबन नूह अलैहिस्सलाम की कौम के ऊपर 60 साल या 40 साल का अरसा मुसलसल ऐसा आया कि जिसमें कोई बारिश नहीं थी, कोई फसल नहीं थी, लोग फाकों का शिकार भी हो गए थे, यहाँ तक कि औरतें बांझ हो गई थी। इन 40 सालों में उस कौम में कोई बच्चा भी पैदा नहीं हुआ था। लिहाजा मुश्किल हालात में जो है इंसान को दावत देना ये बाज़ औक़ात बहुत इफ़ेक्टिव होता है, और यही वजह थी कि ये वो वक्त था कि जब उस कौम के ऊपर सख्त हालात थे तो नूह अलैहिस्सलाम उनको दावत दे रहे हैं। और फिर बहुत ही गौर तलब बात मुफस्सिर किराम ये फरमाते हैं कि अगर आप हालात के मुवाफिक दावत देते हैं वो बहुत इफ़ेक्टिव होती है। अब अगर इसी इंसान को भूख लगी हुई है और आप जाके उसको ये कहते हैं कि आप नफल पढ़ के आएँ या आप कोई इबादत करके आएँ, तो हो सकता है कि ये बात उसकी तबीयत के साथ मैच ना करें। वो कहेगा कि पहले आप मेरी भूख मिटाएं, आप मेरी प्यास मिटाएं, फिर उसके बाद मैं कोई दूसरा काम करूँगा। अब इस कौम के ऊपर जिस किस्म के हालात थे तो नूह अलैहिस्सलाम जो है उनको जाके किसी भी दावत का, अकीदे का या तौहीद का नहीं कह रहे, बल्कि ये फरमा रहे हैं कि तुम इस्तग़फ़ार करो, तो इस इस्तग़फ़ार से तुम्हें क्या क्या फ़ायदे हासिल होंगे कि तुम्हें बारिश भी मिल जाएगी, बेटे भी मिल जाएंगे, बागात भी मिल जाएंगे, यानी कि तुम्हारे दुनियावी मसाइल जो हैं वो सब के सब हल हो जाएंगे। ये होता है मौके की मुनासबत से बात करना। अब ये तमाम चीज़ें बज़ाहिर देखा जाए तो दुनिया से ताल्लुक़ रखती हैं, मगर ये मांगेंगे किससे? ये तो अल्लाह ताला की ज़ात से ही मांगेंगे। तो यही चीज़ें ज़रिया बन जाएंगी इंसान को अल्लाह ताला की ज़ात के साथ जोड़ने का। लिहाजा फिर यहाँ से हमें ये नुक्ता समझ आता है कि बाज़ औक़ात मुश्किल हालात जो होते हैं, दुख या परेशानियाँ जो होती हैं, उस वक्त में इंसान को जो है अल्लाह ताला की ज़ात के साथ जोड़ने का ये भी बहुत बेहतरीन वक्त होता है। फिर आयत मुबारका के शुरू में जो है वो युरसिल का लफ्ज़ आया है, और युरसिल को हमने सूरह नूह के शुरू में ही बयान कर दिया कि रा सीन लाम, ये जो लफ्ज़ रसल है इससे बहुत सारे माने बनते हैं, इरसाल, रसूल, तरसील वग़ैरह वग़ैरह। तो हमने कहा कि इस लफ्ज़ की अपनी खूबसूरती ये है कि किसी चीज़ को दूसरे की तरफ बड़ी नरमी के साथ, मोहब्बत के साथ, आसानी के साथ और हमदर्दी के साथ भेजना। और रसूल को भी रसूल किस लिए कहा जाता है कि वो अल्लाह का पैगाम उम्मत तक बड़ी मोहब्बत, बड़ी नरमी के साथ, बड़ी बेचैनी के साथ जो है और इखलास के साथ उन तक पहुँचा देते हैं। लिहाजा अब ये लफ्ज़ जो है ये आसमान के लिए इस्तेमाल किया गया है कि आसमान से जो है वो भेजा जाएगा। और लफ्ज़ आसमान जो है इसके साथ हमारा क्या ताल्लुक़ है, तो आसमान के साथ हमारी ज़िंदगी का बहुत ही गहरा ताल्लुक़ है, जिसको हमने सूरह बुरूज में भी और सूरह तारिक में भी बयान किया है कि हम ये देखते हैं कि हमारा आसमान के बारे में तसव्वुर क्या है। तो सबसे खूबसूरत तसव्वुर जो हमारा आसमान के बारे में है कि अल्लाह ताला की ज़ात आसमानों में कहीं रहती है, जबकि अल्लाह ताला की ज़ात हर जिहत से पाक है। हम ये बात नहीं कह सकते कि सिर्फ़ अल्लाह पाक की ज़ात जो है आसमानों के अंदर मुक़य्यद ज़ात है, लेकिन एक निस्बत जो दी गई है कि रब जो है वो आसमानों में होता है। तो सबसे खूबसूरत और मजबूत तस्वुर हमारा आसमान के साथ तो यही है। तभी हम जब आसमान की तरफ निगाह उठाते हैं तो हम अपने रब के तस्वुर के साथ उठाते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि इस खूबसूरत तस्वुर के अलावा जो है हमारा आसमान के साथ क्या रिश्ता और ताल्लुक़ बनता है। तो अल्लाह ताला के तस्वुर के बाद सबसे बड़ी नेमत आसमान से जो है वो कुरान का आना है कि कुरान हमें आसमान से मिला है। हमारी रूहें कहाँ से आई हैं? आसमान से आई हैं, और ये जाएंगी कहाँ? इंशाअल्लाह ताला आसमानों की तरफ ही जाएंगी। फिर उसके बाद चाहे हमारा रिस्क हो, ज़िंदगी हो, मौत हो, बरकत हो, सुकून हो, आसानी हो, बारिश हो, मौसम हो, औलाद हो, रिश्ते हों, ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं? हमें आसमान के तस्वुर के साथ मिलते हैं। तो गोया के मुफस्सिर किराम ये फरमाते हैं कि समा का लफ्ज़ बोल के जो है उन तमाम नेमतों का जिक्र किया गया है जो हमें आसमान के ज़रिए मिलती हैं। आयत मुबारका में मिदरारा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है जो कि लफ्ज़ दर से बना है, और दर जो है वो ताज़ा दूध को भी कहा जाता है। कौकबन दुर्रियुन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, इस सितारों की रोशनी के लिए बोला जाता है। आँख से आंसू के निकलने के लिए भी दर का लफ्ज़ बोला जाता है। और कीमती मोती को भी हम दुर कहते हैं, जैसे कि हम दुर्र यतीम का लफ्ज़ बोलते हैं। मुसलसल बारिश जिससे हर तरफ हरियाली हो जाए उसके लिए भी दुर का लफ्ज़ बोला जाता है।
اور مدرار کا معنی جو ہوتا ہے وہ سیلان اور سیلاب کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ لہٰذا آسمان سے برستے ہوئے پانی کا ہماری زمین کے ساتھ، اس کی زندگی کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے کہ زمین میں پانی کے بغیر زندگی کا کوئی تصور جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ یہاں تک کہ انسان کی اپنی تخلیق میں بھی جو ہے پانی کا بڑا اہم کردار ہے۔ لیکن مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس سے صرف ایک پانی مراد نہیں ہے، بلکہ اس پانی سے وابستہ ہمارا پورا زمینی نظام جو ہے وہ اس سے مراد لیا گیا ہے۔ مثلا ہماری زمین کی زرخیزی، اس کی ہریالی، اس کی کاشت، ہمارا رزق جو ہے اس سب کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اسی پانی کے ساتھ ہے۔ ہمارے دریاؤں کا اور ہمارے سمندروں کا سسٹم جو ہے وہ آسمان کے پانی کے ساتھ ہے، اور پھر اس کے ساتھ ہمارے موسموں کا ٹمپریچر جو ہے اس کا تعلق بھی جو ہے وہ آسمان کے برستے پانی کے ساتھ ہے۔ تو گویا کہ محض یہ آسمان کا پانی نہیں ہے، بلکہ اس سے وابستہ ہر جو دنیا کی نعمت ہے وہ مراد لی گئی ہے۔ پھر اس آیت مبارکہ کی تفسیر کے ضمن میں بہت ہی اہم بات کہ جب انسان استغفار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، تو آیت نمبر 11 اور 12 میں جتنی بھی نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے ان سب کا تعلق جو ہے وہ اس دنیا کے ساتھ ہے۔ لہٰذا بہت اہم بات مفسر کرام فرماتے ہیں کہ جب انسان توبہ یا استغفار کرتا ہے تو اس کے اثرات پہلے اس کی دنیا کی زندگی میں نظر آتے ہیں اور پھر اس کی آخرت کی زندگی میں نظر آتے ہیں۔ یہاں پہ بڑی اہم بات جو مفسر کرام فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو ان تمام عبادات کا یا توبہ استغفار کا یا کسی بھی روحانی عمل کا اگر صرف یہ فائدہ بتایا جائے کہ اس سے صرف آپ کو آخرت میں نفع ہوگا، تو انسان کا نفس تو بہت لالچی ہے اور انسان تو عاجلہ ہے، عجلت پسند ہے۔ وہ تو یہ کہتا ہے کہ مجھے ابھی بتاؤ کہ ابھی مجھے کیا فائدہ ہوگا۔ لہٰذا اس آیت مبارکہ میں جو حکمت بتائی گئی ہے کہ انسان کی توبہ اور استغفار کے اثرات پہلے اس کی دنیا کی زندگی میں پڑتے ہیں۔ بہت ہی اہم بات جو اہل علم فرماتے ہیں وہ یہ، انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان توبہ کرتا ہے اور استغفار کرتا ہے مگر اس کی دنیا کی زندگی اگر تبدیل نہیں ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے استغفار میں کوئی نہ کوئی کمی ہے، کیونکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ استغفار کرنے کے بعد انسان کی دنیا لازمی تبدیل ہوتی ہے۔ لہٰذا حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کا وہ مشہور واقعہ جس میں آپ کے پاس مختلف لوگ آتے رہے اور اپنے مختلف مسائل کا ذکر کرتے رہے، کسی نے کہا کہ میری فصل اچھی نہیں ہے، کسی نے کہا صحت نہیں ہے، کسی نے کہا کہ اولاد نہیں ہے، تو آپ نے ہر ایک کو ایک ہی فارمولہ بتایا کہ استغفار کریں۔ تو آپ کے شاگرد کے سوال کرنے پہ آپ نے ان سے یہی بات فرمائی تھی کہ جب انسان استغفار کرتا ہے تو سورہ نوح کی اس آیت کے مطابق اس کو دنیا کی ہر نعمت مل جاتی ہے۔ حضرت تعالیٰ عنہ نے بھی اسی ضمن میں یہ بات فرمائی تھی کہ میرے پاس آسمان کی چابی ہے کہ جو آسمان کی نعمتوں کو کھول دیتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ استغفار ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے اسی آیت مبارکہ کی جو ہے وہ تلاوت فرمائی تھی۔ لہٰذا اس آیت مبارکہ کا پھر ایک متضاد پہلو بھی یہ بنتا ہے کہ جب انسان استغفار نہیں کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ ساری نعمتیں جو ہے وہ انسان سے چھن جاتی ہیں، پھر بارشیں برسنا بند ہو جاتی ہیں، پھر اولادیں نیک اور فرما بردار نہیں ہوتی ہیں، عورتیں بانجھ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور یہ حادثات کا آنا، بیماریوں کا آنا، اچانک موتوں کا آنا اور جوانی کی موتوں کا آنا، یہ سب کس وجہ سے ہے؟ کہ جب انسان استغفار نہیں کرتا، اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگتا۔ اس مضمون کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یوں بھی بیان فرماتے ہیں کہ اگر یہ یہود و نصارہ اپنی کتابوں یعنی کہ تورات اور انجیل کے اوپر ایمان لے کر آ جاتے تو یہ آسمان سے بھی کھاتے اور یہ زمین سے بھی کھاتے۔ مفسر کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ زبردست لگژری قسم کی ان کی زندگی ہوتی صرف اگر یہ اس کے اوپر ایمان لے کر آ جاتے۔ لہٰذا اس نقطے کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم بعد میں معافی مانگ لیں گے، کل معافی مانگ لیں گے، یا جب ہم بوڑھے ہوں گے تو پھر ہم معافی مانگ لیں گے، حج کرنے کے بعد معافی مانگ لیں گے، اگلے سال رمضان میں معافی مانگ لیں گے۔ لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہم جتنی زیادہ دیر اپنی معافی مانگنے کے لیے کر رہے ہیں، اتنی ہی زیادہ ہم اپنی اچھی زندگی کو اپنے آپ سے دور کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے معاشرے میں کنسیپٹ یہ ہے کہ آپ نے صرف مرتے وقت معافی مانگنی ہے یا آپ نے صرف آخرت کے لیے معافی مانگنی ہے، جبکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، معافی مانگنا اس لیے بھی بہت ضروری ہے تاکہ تمہیں اس دنیا میں اچھی زندگی نصیب ہو سکے۔ اور پھر اس ضمن میں اہل علم بڑی پیاری بات یہ فرماتے ہیں کہ جو معافی یا استغفار آپ کو دنیا میں فائدہ نہیں دے رہی ہے تو وہ پھر آپ کو مرنے کے بعد کیا فائدہ دے گی۔ لہٰذا ہم نے دیکھتے ہیں کہ ہماری جتنی بھی قرآنی دعائیں ہیں یا مسنون دعائیں ہیں ان میں استغفار کا پہلو بہت نمایاں ہوتا ہے، اور ہم آپ علیہ السلام کی مبارک زندگی میں بھی دیکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کثرت سے جو ہے وہ معافی طلب کیا کرتے تھے، جبکہ آپ گناہوں سے معصوم ہستی ہیں۔ لیکن نبی کی معافی جو ہوتی ہے وہ دراصل میں ان کی درجات کی بلندی ہوتی ہے، لیکن ایک عام انسان کے لیے معافی مانگنا جبکہ وہ ہر لمحہ کسی نہ کسی کمی کا شکار ہوتا ہے بہت ضروری ہے۔ یہاں پہ ایک اور بہت ہی اہم بات مفسر کرام یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں معافی مانگیں، ہم تو کچھ کرتے ہی نہیں ہیں۔ اگر آپ کچھ بھی نہیں کرتے
اور آج کے دور میں اگر کوئی اتنا انسان ہے مضبوط کہ وہ ہر گناہ کمی اور خطا سے پاک ہے، تو استغفار یا معافی جو ہے وہ صرف گناہوں سے معافی نہیں دلاتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کھینچنے کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ تو آپ کی وہ نعمتیں جو اللہ پاک نے آپ کو دی ہیں، ان کو ڈبل کرنے کے لیے، پلس کرنے کے لیے انسان کو توبہ اور استغفار کرنی چاہیے۔ لہٰذا یہاں سے یہ بہت اہم فلسفہ قرآن کا کہ صرف گناہ کے اوپر ہی معافی نہیں مانگی جاتی، بلکہ معافی جو ہے وہ نیکی کے بعد بھی مانگی جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام نماز پڑھنے کے بعد بھی استغفار کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میں ویسی نماز نہیں پڑھ سکا کہ جیسی کہ آپ کی شان ہے، تو نبی علیہ السلام جیسی ہستی بھی جو ہے بھی نماز کے بعد استغفار کر رہی ہیں۔ لہٰذا استغفار کا تعلق جو ہے دنیا کی نعمتوں کے ساتھ بھی ہے، گناہ کے بعد بھی ہے، اور ہر اچھے اور نیکی کے کام کے بعد بھی استغفار کرنا ہوتا ہے۔ لہٰذا جتنی جلدی ہو سکے اور جتنا زیادہ ہو سکے استغفار میں سبقت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معافیاں مانگنے کی اور استغفار طلب کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔